السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس گزشتہ درس کی تکمیل کے طور پر ہے اور عنوان تھا باب من الشرک لبس الحلق والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، یعنی مصیبتوں سے بچنے اور مشکلوں کو روکنے کے لیے چھلا یا دھاگے وغیرہ باندھنا یہ شرک ہے۔ اور اس ضمن میں قرآن مجید کی آیت مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس کی تفسیر اور توضیح کی گئی، اور آج کے درس میں جو حدیثیں ہیں اس باب کے اندر ان کی روشنی میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہنہ کی وجہ سے پہنا ہوا ہوں۔ واہنہ یعنی ایک بیماری کا نام ہے جس کے بارے میں آگے بیان میں کروں گا۔ اس نے کہا یہ واہنہ کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہی کرے گا۔ اگر تمہیں یہ چھلا پہنے ہوئے موت آ گئی تو کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ما ہذہ، آپ کا ما ہذہ کہہ کر اس چھلے کے متعلق دریافت کرنے کا یہ انداز اس کے اس عمل پر شدید ناراضی، ناپسندیدگی اور انکار کے لیے تھا۔ جیسا کہ اس شخص نے آپ سے کہا کہ واہنہ کی وجہ سے پہنا ہوا ہوں۔ واہنہ ایک بیماری ہے جو جسم کو کمزور کر ڈالتی ہے۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں واہنہ ایک ایسی بیماری ہے جسے کندھے یا پورے بازو کی رگ پھول جاتی ہے۔ اس تکلیف سے نجات کے لیے دم بھی کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ کہنی اور کندھے کے درمیان میں جو حصہ ہے بعض اوقات تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ یہ تکلیف خاص طور سے مردوں کو ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وہ چھلا پہننے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس نے اس خیال سے پہنا تھا کہ وہ اسے مرض سے محفوظ رکھے گا، حالانکہ چھلے کا بیماری سے نجات سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا انزعھا، اسے اتار دو۔ یہ حکم تھا، اور جس آدمی کو کوئی حکم دیا جائے اگر انسان جانتا ہو کہ وہ حکم کی اطاعت سے انکار نہیں کرے گا تو اسے ہاتھ سے منع کرنے کی بجائے زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہی کرے گا، یعنی اگر تمہارے عقیدہ کے مطابق اس کی کوئی تاثیر ہے تو یہ نہ صرف تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہاری روح اور نفس کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور وہ یہ کہ تمہاری روح اور نفس کو کمزور کر دے گا اور تمہاری نفس اور روح بھی کمزور ہو جائیں گے۔ مشرک کی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ چھوٹے نقصان سے بچنے کی خاطر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو پہلے سے بھی بڑے نقصان پر منتج ہوتا ہے، مگر وہ عقل کی کمی کی وجہ سے نقصان کو نفع پر محمول کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر تمہیں یہ چھلا پہنے ہوئے موت آ گئی تو کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اس نفی میں دو معنوں کا احتمال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کی مانند کبھی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات نہ مل سکے گی، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ چھلا بذات خود نفع بخش اور مفید ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ ایسا کرنے والے کو مکمل نجات نہ مل سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرعی یا قدرتی طور پر جس چیز کو شفا کا سبب قرار نہیں دیا اس نے اسی کو شفا دہندہ سمجھ لیا، اس لیے اس مفہوم کے لحاظ سے اس کا شرک اصغر ہوگا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعة فلا وضع اللہ لہ، رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ جس نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تمیمہ یعنی تعویذ منکا وغیرہ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے سیپ باندھی اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام اور سکون نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تعلق کا معنی جہاں لٹکانے کا ہے وہاں اس کا معنی دلی لگاؤ اور قلبی میلان کا بھی ہے، گویا کوئی چیز بیماری سے تحفظ کے لیے لٹکانے والے کا دلی لگاؤ اور قلبی میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ نظر بد سے تحفظ، نقصان سے بچاؤ اور کسی کے حسد سے حفاظت کی خاطر
منکے یا کوئی دوسری چیز جو گلے میں پہنی اور سینے پر لٹکائی جائے اسے تمیمہ کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تمیمہ کو تمیمہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں انسان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میرا کام یہی منکے وغیرہ مکمل اور تمام کریں گے، تو آپ نے اسی بد اعتقادی کی بنا پر بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام مکمل اور پورا نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَمَن تَعَلَّقَ وَضْعَةً فَلَا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ، اور جس نے سیپ گلے میں لٹکائی اللہ تعالیٰ اسے آرام اور سکون نہ دے۔ وضع سیپوں یا منکوں کی ایک قسم ہے جسے لوگ گلے میں پہن کر سینے پر رکھتے ہیں یا نظر بد سے بچنے کے لیے بازو پر باندھتے ہیں۔ ایسا کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آرام و سکون اور راحت میں نہ رہنے دے، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بیماری سے تحفظ کی نیت سے تمیمہ، تعویذ، منکا وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بیان کیا ہے انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار سے تحفظ کے لیے دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى میں لفظ من تعلیل کا ہے، یعنی اس نے وہ دھاگا بخار کو دور کرنے اور اس سے بچنے کے لیے باندھا تھا۔ فقطعہ تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی بیماری سے تحفظ اور شفا کے لیے دھاگا وغیرہ باندھنا ایسا کبیرہ گناہ ہے جس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا واجب اور اسے کاٹ ڈالنا ضروری ہے۔ نیز ثابت ہوا کہ جہنم سے نجات کے لیے صرف توحید ربوبیت پر ایمان رکھنا کہ ہمارا پروردگار رازق اور ہماری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، یہی بات کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توحید فی العبادہ بھی نجات کے لیے شرط ہے۔ اس آیت کریمہ میں شرک سے مراد شرک اکبر ہے۔ مصنف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کے بارے میں نازل شدہ آیات سے شرک اصغر بھی مراد لیا کرتے تھے۔ اس باب میں جو آیات اور احادیث وارد کیے گئے ہیں اور جن آیتوں اور احادیث کا ذکر کیا گیا ہے ان سے کچھ مسائل امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے، جن مسائل میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1،
بیماری سے تحفظ کی نیت سے چھلا پہننا اور دھاگا وغیرہ باندھنا سخت منع ہے۔ نمبر 2، اگر صحابی بھی اس نیت سے کوئی چیز پہنے، باندھے یا لٹکائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ بھی کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ حدیث میں صحابہ کی اس ٹھوس بات کے لیے شاہد بھی موجود ہے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 3، جہالت کے سبب بھی ان اعمال کے مرتکب کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 4، یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری بیماری کو مزید بڑھائے گا۔ نمبر 5، ایسی چیزیں استعمال کرنے والے کو سختی سے روکنا چاہیے۔ نمبر 6، جو شخص کوئی چیز باندھے یا لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، تمیمہ یعنی تعویذ، منکا وغیرہ لٹکانا بھی شرک ہے۔ نمبر 8، بخار کی وجہ سے دھاگا وغیرہ باندھنا بھی شرک ہے۔ مسئلہ نمبر 9، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر سورہ یوسف کی آیت تلاوت کرنا یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر کی آیات کو شرک اصغر کی تردید میں پیش کیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 10، نظر بد سے بچاؤ کے لیے سیپ باندھنا بھی شرک ہے۔ نمبر 11، بیماریوں سے تحفظ کے لیے تمیمہ یعنی تعویذ، منکا وغیرہ لٹکانے والے اور سیپ وغیرہ باندھنے والے کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔